بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ اور وارث بنایا ہم نے قوم الذین اس قوم کو کانوا یستضعفون جو کمزور کر دیے گئے تھے جو کمزور کر دیے گئے تھے وارث بنایا ہم نے انہیں مشارق الارض زمین کی مشرق کا ومغاربہا اور اس کی مغرب کا التی بارکنا وہ زمین کے برکت رکھی ہم نے اس میں وتمت کلمت اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی الحسنی اچھی بنی اسرائیل پر بما صبروا بسبب کہ صبر کیا انہوں نے ودمرنا اور تباہ کیا ہلاک کر دیا ہم نے ما کان یصنع فرعون وہ جو بناتے تھے فرعون اور قوم اس کی محلات وما کانوا یعرشون اور وہ جو بیلیں چڑھاتے تھے کل کے سبق میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصحاب بنی اسرائیل اور اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا بڑا الگ تھلگ فرق ہے کہ اصحاب بنی اسرائیل نے بے جا مطالبات کر کے حضرت موسیٰ کلیم کو پریشان کیا ہے ارنا اللہ جہرا ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں بول تو لو بے جا مطالبہ ہے نا انت و ربک فقاتلا تو تیرا رب جائے جا کے لڑائی کرے ہم یہاں بیٹھے ہیں جہاد سے اسی کو پیچھے ہٹنا کہتے ہیں نا سجدہ کرنا ہے شکر کا فتح مل گئی ہے اکڑ کے داخل ہوئے حضرت موسیٰ تو رات لینے کے لیے گئے قوم میں آدھی قوم نے بچھڑے کی عبادت کو شروع کر دیا یعنی کہ بنی اسرائیل نے
گائے ذبح کرنے کی باری آئی، سوال کر 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 کے کہاں کی بات تھی کہاں تک لے گئے۔ آپ یوں سمجھے کہ قوم نے پیغمبر سے شاباش لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے مقابلے میں ہمارے نبی کے یار ہیں جنہوں نے اللہ تعالی سے بھی شاباش لی ہے اور اللہ تعالی کے پاک پیغمبر سے بھی شاباش لی ہے۔ محبت کے وہ تمام تر انداز اختیار کیے، وہ سارے طریقے اختیار کیے، وہ سارے رنگ اختیار کیے۔ مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ، اونٹنی خود بیٹھی، مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئے وہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کے مہمان بنا کے اپنے گھر میں لے گئے۔ مکان تھا 2 منزلوں کا، اوپر نیچے۔ اب اوپر کون رہے نیچے کون رہے؟ یا رسول اللہ آپ اوپر ٹھہرے، ہم اوپر جائیں، آپ نیچے ہوں، ہمیں نہیں اچھا لگتا، ہم اسے تقاضۂ ادب بھی نہیں سمجھتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ صحیح معنوں میں یہ بے ادبی نہیں تھی، سست ہے خیر ہے، صحیح معنوں میں یہ بے ادبی، یہ قرآن رکھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے رخ ادھر کیا ہے، اصل میں یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اوپر کی چھت پہ بندہ کھڑا ہے، قرآن پاک نیچے کی منزل پہ موجود ہے، یہ بے ادبی۔ لیکن یہ انداز محبت ضرور ہے، آپ نیچے ہم اوپر۔ کسی بندے نے بڑا عجیب جملہ عرض کروں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، آپ بڑے ہیں یا کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ سوال ہے عمر کا۔ عمر میں حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے۔ علم کا سوال نہیں ہے، حیثیت کا سوال نہیں ہے، سوال ہے عمر کا۔ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ جواب سنیں، ادب دیکھیں، اپنے اپنے گھر میں جا کے اپنی جانچ کریں، ہم اپنے بڑے بھائی کا کتنا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا کتنا کرتے ہیں، دوست احباب کا کتنا کرتے ہیں، اساتذہ کا کتنا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہمارے لہجے اور تعلقات کیا ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے جواب دیا، ہوا اکبر منی وانا اسن منہ۔ سوال کر رہے ہو کہ بڑا کون ہے؟ بڑے تو وہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بڑے تو وہی ہیں لیکن عمر میری زیادہ۔ یعنی کہ جواب دینے میں یہ کہنا کہ میں بڑا ہوں
بھلے بات عمر کی ہو رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو بڑا کہنا یہ بھی صحابہ نے برداشت، لفظ بدل دیے، ہوا اکبر منی، بڑے تو وہی ہیں پر عمر میری کیا ہے؟ زیادہ۔ سوال والے کو سوال کا جواب بھی دے دیا اور نبی پاک کی بے ادبی ظاہراً بھی ہونے نہیں دی۔ لے گئے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار میں نیچے رہتا ہوں، لوگوں کا آنا جانا ہے، ملنا ہے، بار بار تیرے لیے بھی مشقت ہوگی اور مجھے بھی بار بار اوپر آنا جانا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سے مٹکا ٹوٹ گیا، پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، ایک ہی کمبل تھا ہمارے پاس، سردیوں کا موسم تھا، پانی چھت پہ بہہ گیا، کچے مکان تھے، ہمیں یہ خطرہ لگا کہ یہ پانی نیچے گرے، نبی پاک علیہ السلام کو کے اوپر گرے، آپ کی آرام اور نیند میں خلل آئے۔ ہم نے وہ ایک ہی کمبل جسے رات کو لے کے آرام کرنا تھا اسے پانی کی جگہ پہ بکھیرا تاکہ پانی اس کمبل میں جذب ہو جائے۔ ہم نے رات ٹھنڈ میں گزار لی، لیکن ایک قطرہ بھی ٹپک کے نبی پاک کو پریشان کرے ہم نے یہ برداشت نہیں کیا۔ کھانا بنتا نا، ہم بڑے پیالے میں کھانا ڈالتے، نیچے بیچتے، نبی پاک علیہ السلام وہاں سے کھانا تناول فرماتے، کھانا واپس آتا، ہم انگلیوں کے نشان دیکھتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پیالے میں کس سمت سے کھانا کھایا ہے، ان انگلیوں کے نشانات دیکھ کے ہم اسی سمت اپنا ہاتھ لگا کے کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے متعدد بار شاباش لینے کی کوشش کی ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں اورثنا القوم، یہ جو کمزور قوم تھی جنہیں بڑا دبایا گیا تھا، بڑا پریشان کیا گیا تھا، ہم نے انہیں زمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ مشرق و مغرب، علماء نے متعدد چیزیں لکھی ہیں، مصر ہے، شام ہے، بارکنا فیہا، ہم نے بڑی برکت رکھی، فصلیں ہوئیں، پھل ہوئے، میوہ جات ہوئے۔ فرعون کو اور اس کی قوم کو، وہ جو بڑے بڑے محلات بناتے تھے، انگوروں کی بیلیں لگاتے چڑھاتے، ہم نے فرعونیوں کی ہر شے کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ لفظ قابل غور ہے، اللہ نے مشرق نہیں بولا، مشارق بولا ہے، کئی مشرقیں، کیا بولا؟ اور کئی مغربیں۔ یہ بات زیادہ ہے۔ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے، ایسے ہی ہے، لیکن قرآن کریم نے 3 مقامات ہیں جی، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی۔ دوسرا مقام ہے رب المشرقین والمغربین،
وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. ایسے ہی ہے. پہلا مقام ہے مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے. دوسرا مقام ہے مشرقیں دو ہیں مغربیں دو ہیں. تیسرا مقام ہے مشارق الارض و مغاربہا. یا قرآن کہتا ہے رب المشارق والمغارب. وہ اللہ کئی مشرقوں کا رب ہے کئی مغربوں کا رب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بندے تین قسم کے ہیں. عام سطحی ذہن کے لوگ، انہیں کہا ہے جدھر سے سورج نکلتا ہے یہ مشرق ہے، جدھر غروب ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ مغرب ہے. عام سطح سے ہٹ کے کچھ ذہین لوگ ہیں، انہیں کہا ہے رب المشرقین، اللہ دو مشرقوں کا رب ہے. سردیوں میں اندازہ کریں گے اور گرمیوں میں اندازہ کریں گے، گھروں کا سایہ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سردی اور گرمی میں سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی جگہوں میں فرق پڑ جاتا ہے. سائے فرق پڑتا ہے نا، سایوں کا بھی. جو اعلیٰ درجے کے ذہین ہیں نا، انہیں کہا گیا کہ اللہ کئی مشرقوں کا رب ہے، اس لیے کہ ہر روز سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز سورج الگ جگہ پر غروب ہوتا ہے. صحیح بات یہی ہے. آپ اگر آج بھی ریسرچ کریں نا تو جو قرطبہ کی مسجد ہے اس کے معمار نے، بنانے والے نے قرطبہ کی مسجد میں 365 سوراخ بنائے تھے مشرق کی جانب. ان کی سمت جہت اس طریقے سے رکھی کہ سال کی پہلی تاریخ کو سورج پہلے سوراخ سے روشنی اندر بھیجتا تھا، دوسرے سوراخ سے اس کی روشنی اندر نہیں جاتی تھی. دن 5واں ہے، سوراخ 5واں ہوگا. دن سال کا 130واں ہے تو طلوع کے وقت روشنی بھی 130 نمبر سوراخ سے داخل ہے. یعنی کہ یہ ظاہراً بھی اندازہ ہے کہ واقعتاً مشرقیں بھی زیادہ ہیں اور مغربیں بھی کیا ہیں؟ زیادہ. بس کریں.